بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گے تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ صلوات علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل بھی جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے، زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے، یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا قاضی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر کو شہریاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا کولی نے مارا تو بھولیا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ
سے خون اگلتے ہوئے، زمیں پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل آئے، رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا، لگی جو ضربیں نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ، لائن گیز میں آ کر صدا یہ دینے لگا، حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا، کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے، گلے پہ میرے گلا رکھ دیا ہے زہرا نے، کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا، مزید آپ ہو زخمی یہ ہو نہیں سکتا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، صدا یہ آتی تھی سبحان ربی اللہ، پسر کا خون بہا سیدہ کی گودی میں، سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں، شعر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، شعر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، جب ہوا میں سوار سینے پر، تب ہلانے لگا تیرا مولا، پیاس میں تو دعائیں دینے لگے مجھ کو شبیر ایسا لگتا
कहता था मत सुनो मुख्तार, मैंने कैसे हुसैन को मार, उसकी आंखों में जाने क्या था मीर, कोई नजरे नहीं दिलाता था, मैं भी आंखें न उसकी देख सका, इसलिए चेहरा उसका फेर दिया, ये वजह थी जो पुष्ट गई ढंग से तेरे मौला को सिर्फ मैंने किया, शिक्र कहता था मत सुनो मुख्तार, मैंने कैसे हुसैन को हाँ वो लम्हा अजीब था मुख्तार, मेरे हाथों में तेज थी तलवार, बंद हो जाता था तेरा खंजर, मैंने यूं भी किए थे तेरा वार, मुझसे काटा न जा, मुझसे काटा न था गला उसका, उसकी माँ ने था हाथ रखा हुआ, शिक्र कहता था मत सुनो मुख्तार, मैंने कैसे हुसैन को मारा। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कर आई हुसैन, चलते ना किसे गिराया, खुद को जलती रेत पर घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन, बस में घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर, फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं न घबराई हुसैन, बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसात के बाद, फिर कोई आंसू न टपका, आँख पथराई हुसैन, दूर उफ्तादा सफर से लौट कर मैंने नवे ठंड
ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین. بر محمد و آل محمد صلوات. دامن وقت میں گنجائش تھی لیکن 2-3 مصرے مسائل کے آپ کا سماعت کے حوالے کرتا ہوں. ہے شمر نے دو ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو ایک خنجر سے ارے لہو حسینی کا پوچھا ارے لہو حسینی کا پوچھا بہر کی چادر سے کیے ہیں شمر نے ارے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا ارے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا ارے سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے ارے غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا ارے غریب زہرا وہی رو کے مر جاتا ارے بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے ارے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے ارے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہ سوئی شمر کے در سے کیے ہیں شمر نے ارے لبے حسین پہ
ہنس ہنس کے مارتا ہے چھری، ارے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھری، ارے یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، کیے ہے شمر نے ارے بلایا شام کے زندان میں جب سکینہ نے، ارے بلایا شام کے زندان میں جب سکینہ نے، ارے حسین پیار سے پلٹ آئے حوض کوثر سے، کیے ہیں شمر نے دو خط ایک خنجر سے، ارے لہو حسین کا پوچھا، لہو حسین کا پوچھا، بہن کی چادر سے، کیے ہیں شمر نے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ وشمر ملعون لعنت محمد و آل محمد صلوات۔ ہے تو سے وہ بلا دور دور تک، قاسم کو لے گئی ہے قضا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، ارے بکھرا ہوا ہے لاشا تیرا دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، ارے پتھر نہ کوئی رن میں بچا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک
چلتا تھا شمر بالوں سے تھا میں سر حسین، چلتا تھا شمر بالوں سے تھا میں سر حسین، گردن سے خون بہتا گیا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک بالوں سے پکڑے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ، بالوں سے پکڑے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ، ارے معصومہ کو چلایا گیا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، کہتا تھا شمر نیزوں پہ کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند، ارے سب کو دکھائی دے یہ ردا، سب کو دکھائی دے یہ ردا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، صلوات بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات علی محمد وآل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، مولانا بے شمار۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين،
الہی بحق الحسین الشہید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فقد قال مولانا جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صلوات پڑھ دیں. آپ حضرات برائے سلامتی امام زمانہ اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اور بیک سائیڈ میں ادھر خواتین کی طرف بھی جگہ ہیں، تھوڑا تھوڑا خواتین پیچھے ہو جائیں اور جینٹس لوگ اگر آگے آ جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، مہربانی ہوگی. بآواز بلند صلوات. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. چند معروضات اور گزارشات آپ حضرات کے اذان عالیہ تک پہنچانے ہیں. زیارت اربعین کے جن فقرات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی اس قربانی کا نتیجہ اور ہدف اور مقصد یہ ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، بندگان خدا کو جہالت کے ظلمت سے نکال کر کے بندگی پروردگار عالم کی طرف لانا، اور جو لوگ گمراہ ہیں انہیں راہ مستقیم کے اوپر گامزن کرنا. زیارت اربعین کے حوالے سے، خود زیارت کے حوالے سے کل گفتگو کی تھی. ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ زائران امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو امام حسین علیہ السلام تمام لوگوں سے 40 سال پہلے حساب و کتاب میں آگے بڑھ جائیں گے، اور جو لوگ نہیں آئے ہیں کربلا معلیٰ انہیں 40 سال کا زمانہ اور درکار ہوگا تاکہ وہ اپنے معاملات کو کلیئر کریں. یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے ایک زائر امام کا، بہت بڑا شرف ہے زوار حسین ابن علی کا. امام کہتے ہیں کہ جب محشر ہوگا تو علم حضرت عباس سے علمدار امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا، اور صدا دی جائے گی اینا زوار الحسین، اے حسین کے زائروں کہاں ہو. تو سب جمع ہو جائیں گے جو کربلا آئے ہوں گے. پھر امام پوچھیں گے، سوال کریں گے کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا تمہارے کربلا آنے کا. تو وہ جواب دیں گے زائرین، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، ہم صرف اور صرف اس لیے کربلا آئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں گامزن تھی، اس لیے کہ امام حسین کو قد قتلوہ عطشانا، انہیں پیاسا اور بھوکا ذبح کیا گیا تھا. کہیں گے پھر مولا تم اگر امام کی واقعی محبت میں آئے تھے نا تو آ جاؤ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا فی درجتنا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت کے اس درجات اور مقام پر ہو کے جسے جنات عدن کہا جاتا ہے. فی ملیک مقتدر، امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کہا تم وہاں ہوگے اس لیے کہ روایات میں جنت کے اتنے ہی طبقات ہیں جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں. پھر مولا نے فرمایا چونکہ حسین کی محبت میں کربلا آئے تھے نا، فاطمہ کے لال کا ماتم کرنے کے لیے آئے تھے نا، ان پر گریہ کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو اب جنت کے
تم اس اسٹیج پر ہوگے ان اللہ معنا فی درجتنا، جہاں ہم اہل بیت ہوں گے وہاں ایک زائر ہوگا، جہاں امیر المومنین ہوں گے وہاں ایک زائر امام حسین علیہ السلام کو رکھا جائے گا۔ عزیزو بے پناہ روایات ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، چند فقرے کہنا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا کی ترقیات کا پیش خیمہ یہی علم و معرفت ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو آج یہ دنیا کی ترقیات کو آپ نہ دیکھتے۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو علم سے نوازا ہے، جانوروں کے یہاں علم نہیں ہے۔ جیسے 100 سال پہلے رہتے تھے برہنہ، آج بھی ویسے ہی ہیں۔ جیسے ان کے یہاں کھانے کے اسٹائل پہلے تھی، آج بھی ویسے ہی ہے۔ لیکن انسان نے لمحے لمحے پل پل ترقی کر کے اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھا دیا، لائف اسٹائل چینج ہو گئی، زندگی گزارنے کا انداز بدل گیا، مکان بنانے کا انداز بدل گیا، خورد و نوش کی اسکیمیں بدل گئیں۔ ان سب کا پیش خیمہ کیا ہے؟ کہ اس کے پہلے یہ سب علم کا پیش خیمہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ اس لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کائنات میں جہاں کہیں علم واقعی دیکھو گے ہم اہل بیت سے گزر کر کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں جملے کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں کہ آج دنیا کی ترقیات کی وجہ علم ہے، جو اس زیارت اربعین میں کہا گیا جہالت سے نکال کر امام علم اور معرفت کی طرف لانا چاہتے تھے۔ یعنی دنیا کی ترقیات کا پیش خیمہ علم ہے۔ یعنی دنیا جب ترقی کرنا چاہتی ہے تو وہ محتاج ہے علم کی، اور علم جس چیز کا محتاج ہے اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھ دیں بر محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد۔ اہل بیت علم دیتے ہیں۔ انا وعلی، یہ علی اور اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ سب علم بانٹتے ہیں، علم کے سیراب ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق باب مدینۃ العلم سے ہے۔ جملہ سنیے گا عزیزو، آج دنیا کی ترقیات علم کی بنیاد پر ہے، اور علم محتاج ہے قرآن اور اہل بیت کا۔ قرآن کیا ہے؟ مکمل علم ہے۔ قرآن کا سورہ سورہ علم ہے، پارہ پارہ علم ہے، نقطہ نقطہ علم ہے۔ اگر نقطہ علم نہ ہوتا تو کبھی امیر المومنین نہ فرمایا تھا انا النقطۃ تحت البا، میں اس نقطہ کمال کا نام ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کا صفحہ صفحہ آیت آیت نقطہ نقطہ علم ہے، بس فرق اتنا ہے جب علم خاموش ہوتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جب علم کو قوت گویائی مل جاتی ہے تو اسے آل محمد کہا جاتا ہے۔ جب علم مجسم ہوتا ہے تو اسے آل محمد کہا جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد، محمد والے محمد۔ دیکھیے معرفت کی دنیا میں جناب جابر کا نام آتا ہے۔ جناب جابر، ان کے دلوں کو اللہ نے نورانی کر دیا تھا۔ کتنے بڑے صحابی تھے جناب جابر؟ 7 معصوم کا دور جو درک کر لے اسے جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ ھذا عبد نور اللہ قلبہ۔ جنگ احد میں جناب جابر کے والد عبداللہ شہید ہوئے تھے جنگ احد کے اندر، اور آپ دیکھیں خود جناب جابر کا اگر کردار آپ ملاحظہ فرمائیں، اتنے معصوم کا دور دیکھنے کے بعد آ کر کے پوچھتے ہیں مولا باقر سے دانو عزب کو تہ کر کے، کتنی بڑی عمر ہے؟ امام بچے ہیں، کبھی نہ سوچئے گا کہ امام بوڑھا ہوتا ہے۔ جی امام بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن امامت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، زندگی کے ہر اسٹیج میں وہ امام ہوتا ہے۔ لہذا صحابیت کتنی بڑی صحابیت ہے، دانو ادب کو طے کیا، اور اس کے بعد مولا نے ایک سوال کر لیا، اے جابر یہ بتاؤ کہ تمہارا ایمان کس منزل پہ ہے؟ تم نے اتنے معصوم کا دور دیکھا، 5 معصوموں نے تربیت کی ہے، رسول کے صحابی ہیں، امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین تک، امیر المومنین کے ساتھ شہادت تک، پھر امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، اور امام زین العابدین امام باقر تک کا مرحلہ ہے۔ پوچھا ایمان کس مرحلے پر تمہارا پہنچا ہے؟ کہا مولا ایمان میرا اس بہت توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر بھی علم ہی کی بات ہے۔ کہا مولا ایمان تو اب اس منزل پہ میرا پہنچ گیا ہے نا، کیونکہ آپ نے جانتے ہیں آج کے دن وہ 5 علامتیں بھی مومن کی ہے جو امام حسن عسکری السلام نے بیان فرمائی ہے، چونکہ آپ سب کو پتہ ہے اس لیے نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مومن کی ایمان کی علامت جابر سے سنیے۔ جابر نے کہا مولا اب میرا ایمان اس منزل پہ پہنچ گیا ہے نا، میں بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں جوانی کے مقابلے میں، میں غربت کو پسند کرتا ہوں مالداری کے مقابلے میں، میں مریضی کو پسند کرتا ہوں صحت کے مقابلے میں۔
ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہر آن صحت کی دعا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ایمان اور معرفت کی باتیں آپ دیکھیے۔ ایک مرتبہ مولا نے ٹوک دیا، دیکھیے 5 معصوم کی تربیت گاہ سے تربیت یافتہ انسان، کہا جابر پھر سے کو، کہا میں ضعیفی کو پسند کرتا ہوں جوانی کے مقابلے میں۔ وجہ بتائی، کہا جوانی کی روانائیوں میں انسان بہہ جاتا ہے، اسی لیے عرفہ کا ایک جملہ عرض کر دوں، در طفلی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پر خدا را کہ پرستی۔ یعنی وہ کہتے ہیں بچپنا ہے تو پستی میں جا رہا ہے، کھیل کود میں جا رہا ہے، اور جوانی آئی تو مستی میں گزر رہی ہے، بڑھاپا آیا تو سستی میں گزر گیا، تو تم نے واقعی معنوں میں اللہ کی بندگی کب کی؟ جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑھاپے میں خدا زیادہ یاد آتا ہے تو جوانی کو اب میں نہیں پسند کرتا ہوں۔ کہا دوسری بات، میں مرض کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ مریضی میں اللہ زیادہ یاد رہتا ہے، اہل بیت کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ کہا میں اس لیے صحت کو نہیں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ اور اہل بیت کا زیادہ ذکر جب ہی ہوتا ہے جب آدمی مریض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سب گنا دیا۔ امام نے کہا اے جابر تمہارا ایمان ناقص ہے، توجہ چاہتا ہوں، اے جابر تمہارا ایمان ناقص ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا تم نے اپنے حالات کا فیصلہ خود کر لیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، تم نے اپنے حالات کا فیصلہ خود کر لیا ہے۔ تم نے یہ جو کہا نا میں یہ پسند کرتا ہوں، یاد رکھنا ہے جابر، جب تک یہ میں سلامت رہے گا بندگی سلامت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایمان کا آ کر کے پوچھو، یہ میں کا گزر نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نہ جوانی پسند کرتے ہیں، نہ بڑھاپا پسند کرتے ہیں، ہم نہ فقیری پسند کرتے ہیں، نہ مالداری پسند کرتے ہیں، ہم نہ ضعیفی پسند کرتے ہیں، نہ جوانی، نہ صحت، نہ مرض، بلکہ ہم اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نحن مشیت اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، جس حالت میں رکھنا چاہتا ہے اسی حالت کو ہم پسند کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد محمد والے جابر ایک شخصیت کا نام ہے۔ آپ دیکھیں ان کے والد غریب تھے، مقروض تھے، تاریخ میں ملتا ہے، لیکن خود جناب جابر نے رسول کے ساتھ 19 غزوات اور جنگوں میں شرکت فرمائی، اور 7 بہنیں تھیں جناب جابر کے، 7 بہنیں۔ والد جو 7 بہنوں کو چھوڑ کر کے مر گیا، ایک بڑی ذمہ داری جابر کے اوپر ہے۔ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے راویان حدیث میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ 540 حدیث جناب جابر نے منتقل کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف ایک واقعہ اور میں مصائب کی طرف آنا چاہوں گا۔ انہی جابر کا واقعہ ہے، یہ علم اور معرفت کی بھیک آ کے در اہل بیت سے لیتا ہے انسان، تب جا کر کے آگے بڑھتا ہے۔ یہ زیارت پہ آنا علم و معرفت کی طرف چند قدم بڑھنا ہے۔ روایات میں ہے جب آدمی آتا ہے حرم کی طرف تو علم اور معرفت لے کے جاتا ہے، کچھ اس کا وجود بیدار ہو جاتا ہے۔ بس ایک پیغام، یہ ساری فضیلتیں جو آپ نے 10 دن میں سماعت فرمائی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ اپنی معرفت کو پہچانیے ایک ظاہر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو اس ہوٹل میں بھی غسل کیا یہ فراتی کا پانی تھا، فرات کے پانی سے غسل کر کے جابر بھی کربلا گئے اور ہم زائرین بھی کربلا جاتے ہیں۔ روایات میں کوئی زائر جب غسل کر لیتا ہے اس فرات کے پانی سے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو نئی زندگی ملی ہے۔ بس اسی پہ میں بات کو تمام کروں گا، نئی زندگی۔ اب آگے کے بارے میں جا کر کے اس سرمایہ کی حفاظت کرے، دامن کردار پر گناہ کا کوئی ایک دھبا اس کے اوپر باقی نہیں بچتا ہے۔ تولد جدید کہا گیا ہے، دوبارہ تم پیدا ہوئے ہو تو اب مجھے بچانا ہے اس سرمایہ کو۔ ڈاکو بہت ہیں، چور بہت ہیں، اغوا کرنے والے بہت ہیں، کبھی نمازوں سے بہکا دیتے ہیں، کبھی روزے سے بہکا دیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کے ذریعے ہمیں بچانا ہے عزیزو، اور اپنی معرفت پہچانیے گا۔ اب آپ علم و معرفت لے کے جا رہے ہو نا تو اب اسے غلاظتوں میں گندا نہ کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، زائرین آتے ہیں نا، بہت سے لوگ کپڑا رومال لیتے ہیں، کفن لیتے ہیں، جا کے ذریعوں سے مس کرتے ہیں، مس کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ سمجھ لیجئے کربلا میں آئے 30 سیکنڈ مس کر لیا امام حسین اسلام کی ذریعے پر، 2 سیکنڈ مس کر لیا مولا عباس کی ذریعے پر، آپ نجف گئے وہاں مس کر لیا، قازمین گئے وہاں مس کر لیا، سامرہ پہنچے تمام ذریعوں کو مس کیا۔ میں آپ سے ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی دیر آپ نے اس کپڑے کو مس کیا ہے؟
कितनी देर मस किया है? अगर काउंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट जरी से ये कपड़ा मस था। इसकी हैसियत क्या है? बाजार में बिकता हुआ कपड़ा खरीदा, जरी से मस कर दिया तो ये तकद्दुस हो गया। अब्बास अलमदार के रोज़े से मस कर दिया, ये तकद्दुस हो गया। मैंने इमाम हुसैन के जरिए से मस किया, ये मुकद्दस हो गया। क्या इसके अंदर जान है? नहीं है। ना जान है, ना रूह है, ना हिर्स है, ना अक्ल है, ना शऊर है, ना बेदारी है, ना नब्ज़ हरारत है, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक बेजान कपड़ा जब जरीहों से मस हो जाए तो इतना पाकीज़ा हो जाता है, जब आप पलट करके जाते हैं अजीजों तो इस रूमाल को किसी गंदी जगह पर कोई नहीं रखता है। यही बात है ना, या मुसल्ले में रखते हैं या संदूकचे में रखते हैं। कभी क्या मादल्ला कोई है हम में से गंदी जगह पर इस कपड़े को रखेगा जिसको मस किया है? कभी नहीं रखेगा। पाकीज़ा जगह पे रखेगा, मुकद्दस जगह पर रखेगा, मुसल्ले में रखेगा, जहाँ नमाज में रखेगा, अच्छी अलमारी में रखेगा, कुरान से मिला के रखेगा। अजीजों, जब एक बेजान कपड़ा मस हो जाए तो इतना लायक एतबार हो जाए, हम उसे आंखों से लगाते हैं, उसे माथे से लगाते हैं और वसीयत कर देते हैं मेरी कब्र में डाल देना। ए अजीजों, अपने मुकाम को पहचानना। इसी रिवायत के पस मंजर में जब एक बेजान इतना लायक एतबार हो जाता है तो तुम तो रूह भी रखते हो, जिस्म भी रखते हो, अक्ल भी रखते हो, शऊर भी रखते हो, मारिफत भी रखते हो। ये सारी चीजों के बाद जब जाते हो अपने रुखसार को जरिए इमाम से मस करना, जो अपने रुखसार को मौला अब्बास के हरम से मस करना, तो ये सारे हरम को मस करने के बाद ज्यादा देर तक भी आप कपड़ों के मुकाबले में मस करते हैं। जितनी बार जाते हैं उतनी बार इस लबों को दरिए इमाम से मस करते हैं। कहने का मकसद ये है, जब तुमने इतना बड़ा सरमाया कमा लिया, अब इसकी फिक्र में रहना, जब पलट करके जाना तो कभी जबान से गीबतें न करना। जिन हाथों से जरिए इमाम को पकड़ा है ना, उन हाथों से कभी अजियत न देना किसी को। जिन पैरों से चलकर मौला अब्बास के हरम तक गए हो ना, ये नशे और महफिलों में, शराब की महफिलों में और गंदी बज़मों में न जाने पाए। ये जिंदगी का वो सरमाया है जिसके लिए हसरत करेंगे तमाम इंसान। काश कि हमने भी अपने को मस कर लिया होता। बदादारो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक वाकया और यही मसाइब है। ए अज़ादारो, आज कितना मजमा है करबला में। कल जब हुसैन ने एक सदा दी थी, अल मिन नासिरिन यंसुरुना, अरे कोई ना था इस आवाज पर लब्बैक कहने वाला। एक माजाई ज़ैनब थी, एक लाल अली असगर था, झूले से गिराया। जुमला सुनिएगा, अमीर अनीस का जुमला है। फरमाते हैं शहजादे अली असगर के लिए, अरे दुख इतने झेले, चैन भी जितना किया न था, अरे खून इतना उगला, दूध भी जितना पिया न था। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो, अरे जिस दिन के लिए पूरे साल आप इंतजार कर रहे थे ना, वो लम्हात आ गए। ए मेरे जमाने का इमाम, हम खताकारों का पुरसा कबूल, हम गुनहगारों का पुरसा कबूल। ए मौला, ए आका, ए फरजंद ज़हरा, यूसुफ ज़हरा, अगर कोई कमी रह गई हो इस मजमे की वजह से तो हमें माफ कर दीजिएगा आका। ए मौला हुसैन, अरे जैसे हुर को गले से लगाया, हम गुनहगारों को लगा लीजिए। आका, एक दुआ और करूंगा, सदाए गिरिया बुलंद है। ए मेरे मौला हुसैन, ए जमाने का इमाम, ये आके अश्कबार है ना, एक दुआ ये भी करना चाहूंगा। ए आका हुसैन, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस इमाम का ज़ुहूर हो जाए। और एक दुआ ये है, एक ज़ियारत इसी 40 के सदक़े में आका, जो हरम बक़ी आबाद नहीं है, हमें मदीना जाना नसीब हो। रोया दादारो, और जो कब्र अभी भी सुनसान है वो सकीना की कब्र है। ए अज़ादारो, मैंने बार अर्ज़ किया आपको, अल्लाह ये सफर मुबारक करार दे, आप अपने अपने वतन चले जाए। हम में से किसी की 3 साला बच्ची करबला में गुम ना हो जाए। तसव्वुर करें, रोएं अज़ादारो।
میں بار بار پڑھتا ہوں، ان الحسین یرا من یبکی، امام حسین ان آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ان کے اوپر آنسو بہاتی ہے۔ اے بی بی سیدہ، ہمیں وہ آنسو عطا کر دیجئے تاکہ کل شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں کتنے زائرین آئے، کوئی سید سجاد سے پوچھے، ارے جب قافلے کو گزارا گیا تو ان کو بڑا احساس تھا، کون دفن کرے گا، کون میرے بابا کے لیے آئے گا۔ جب چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ایک مرتبہ پھوپھی اماں نے کہا، میرے لال مردوں میں صرف تم باقی ہو، اور امام باقر کیا ہمارا ساتھ تم بھی چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، ارے آپ ہی بتائیے، ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو تو دفن کر دیا، لیکن ہائے رے میرا بابا حسین، آزا کٹائے ہوئے، گھوڑوں سے پامال شدہ لاش، ارے ریگے زارے زمینیں کربلا پر پڑی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ارے کیسے صبر لائے۔ جب متغیر ہوا ایک مرتبہ عزادارو جناب زینب نے تسلی دی، میرے لال غم نہ کرو، میں نے نانا سے سنا ہے ایک زمانہ آئے گا، روزہ بنے گا، لوگ دور دور سے آئیں گے۔ آ گئے نا آپ اسی سلام کا جواب دینے آئے ہو نا عزیزو، آپ یہی سے سلام کریں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ سلام کریے، بڑا فرق ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ ارے امام نے فرمایا تھا میرے لال جب قید شام تھے، چھوڑ کر مدینہ جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام، اور کہنا شرط وفا یہی ہے، جب بھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی مظلوم کا ذکر سننا مجھ پر آنسو بہا لینا۔ آئے رے زہرا کا لال پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ عزادارو بس منزل آ گئی، زندان شام، رات بھی عرض کیا بازار شام۔ آئے رے زندان شام میں حسین کی وہ 4 سالہ بچی جب شام ہوتی تھی کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی تھی میری لاڈلی اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں۔ بچی طرف جاتی تھی، اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ بڑی تمنا تھی عزادارو، لیکن وہی سکینہ زندان کے اس اندھیرے میں سید سجاد نے بدے ہاتھوں سے دفنا دیا۔ اے عزادارو 7 دن تک ماتم ہوا، بعض مقاتل میں 3 دن تک۔ اگر ماتم جب ہو گیا نا، کیونکہ شام کی کچھ عورتیں بھی اس مجلس میں موجود تھی، جب جناب زینب نے شام میں مجلس برپا کی، کہتے ہیں کوہرام برپا ہو گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا در و دیوار سے یا حسین کی صدائیں بلند ہے۔ اے عزادارو جب مجلس ختم ہو گئی تو اونٹوں کو لایا گیا اور سجا کے لایا گیا۔ بی بی نے فرمایا اے سید سجاد، ارے ان اونٹوں سے ان پردوں کو ہٹا کر کالے پردے لگا دیے جائے تاکہ پتہ چل جائے ارے اہل حرم کا قافلہ جا رہا ہے۔ اور جناب زینب کھڑی ہوئی، تسلی سے سنیے، جناب زینب کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد شام کی عورتوں سے ایک بات کہی، کہا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا ہاں اے بیویو ہم شام سے جا رہے ہیں، ایک تمنا ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا قید خانے زندان میں بڑا اندھیرا ہے، جب شام آئے نا تو چند قندیلوں کو لا کے تھوڑی سی شمع روشن کر دینا تاکہ سکینہ اندھیرے میں نہ رہے۔ عزادارو بس اب یہ قافلہ چلا، آج ہی کی تاریخ تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے امام حسین 40 جو ہے اسے سنیے گا، لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا 12 محرم کو دفن کیا گیا ہے شہداء کے ساتھ، لیکن سر امام حسین چہلم کے دن دفن کیا گیا ہے۔
تاریخ میں لکھا ہوا ہے وادارو شہداء کے سروں کو چہلم کے دن، اسی لیے عاشور کی مجلس میں شاید وہ گریہ نہیں ہوتا ہے جو 40 میں ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہی ہے، ارے 40 تک اہل حرم مقید تھے، ان پر پہرا تھا، کوئی روتا تھا تو نیزوں سے اذیت پہنچاتے تھے۔ ارے آج زینب نے اپنے ماں جائے کا کربلا پہنچ کے ارے دل کھول کر ماتم کیا ہے۔ بازی 2 منٹ اور ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک دعا کر لیں اے زمانے کے امام، آپ کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، آمین کہیں بلند آواز سے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، بلند آواز سے کہیں اللہم عجل لولیک الفرج وامنن علینا برضا۔ اے زمانے کے امام، ہم گنہگاروں سے پرسہ قبول کیجئے۔ بزدیدو جابر پہلے سے موجود ہیں، عطیہ پہلے سے موجود ہیں۔ ایک جملہ کہا جابر نے، اور یہ روایت میں نے پڑھی اور جملہ کہہ کے بے ہوش ہو گئے۔ کربلا کی زیارت اتنی آسان نہیں ہے۔ جب جابر آئے کہا یا حبیبی یا حسین، ارے میں میرے دوست، آپ میرے بڑے قریبی دوست تھے، مدینے میں میں آپ سے ملا کرتا تھا، آپ آواز کیوں نہیں دے رہے؟ جب آواز نہیں آئی تو حبیب نے، جناب جابر نے خود ہی فرمایا ارے وہ کیسے آواز دے جس کے جسم پر سر موجود نہیں ہے۔ ادادارو اس کے بعد حبیب نے زیارت کی اور ایک مرتبہ عطیہ نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے۔ بازادارو چوتھے امام آگے آگے تھے، آگے بڑھے، چاہا کہ جناب جابر کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اب جب ڈالنے لگے ایک مرتبہ کا ہے جابر ذرا آہستہ گلے ملنا، ارے توق کی سنگینی نے گلا زخمی کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب جابر سے کہا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، میری پھپھی آ رہی ہے۔ جابر نے کہا مولا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن سنائی تو دیتا ہے نا۔ اے ازادارو اس چوتھے امام کے بارے میں سوچو جو ابھی جابر کو ہٹا رہا ہے، کیسے شام میں شرابیوں کے بازار میں سید سجاد نے برداشت کیا۔ نماز قصر ہوگی، نماز قصر ہوگی۔ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي يا من صغير ربي زد عنه فحما وعملا وارزقني بالصالحين. اللهم وفق لما تحب وترضى. اللهم اصلح ديننا ودنيانا يا رب الحسين بحق الحسين. اشف صدر الحسين بظهور الحجة. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده خير الرسول ما قول الياسين ومن بقيام الله أكبر. بسم الله وبالله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم
الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بجميع جرمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بعكس صفاتك وبعز جلالك وبأعظم أسمائك وباسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدم شهدائك وبمداد علمائك وبدعاء صلحائك وبمناجاة فقرائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحق محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر. اللهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليه حافظ وقاعد وناصر وظل وعينا حتى تسكن أرضك سوى ومتعه في وطني على محمد وآل محمد الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا خير المغفرين يا خير المغفرين والذي وبقى من فضل فضلك وفضل العظيم. الله أكبر. بسم الله وبالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کم گرفته یا زهرا 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 زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا ماه محرم عالم رو غم گرفته در باغ زهرا را اون کم گرفته ماه محرم عالم را غم گرفته در باغ زهرا را اون کم گرفته یا زینب 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 ماه محرم عالم را غم گرفته در باغ زهرا را اون کم گرفته ماه محرم عالم را غم گرفته در باغ زهرا را اون کم گرفته یا حیدر 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 یا ماه محرم عالم را غم گرفته در باغ زهرا را اون کم گرفته ماه محرم عالم را غم گرفته در باغ زهرا را اون کم گرفته یا عباس 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 یا عباس
ماه محرم عالم را غم گرفته در باغ زهرا را اون کم گرفته ملک پرسا در ماه محرم عالم را غم گرفته در باغ زهرا را اون کم گرفته یا حسین 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 ہم کو پہچان لو مولا کے عزادار ہے ہم تازیہ دار ہے ہم شک غم خار ہے ہم تازیہ دار ہے ہم شک غم خار ہے ہم کو پہچان لو مولا کے عزادار ہے ہم تازیہ دار ہے ہم شک غم خار ہے ہم جس گھڑی ماتم زنجیر اٹھا لیتے ہیں ہم لب فاطمہ زہرا سے دعا دیتے ہیں کربلا والوں کے زخموں کا تصور کر کے اپنے ہی خون میں ہم لوگ نہا لیتے ہیں کر کے زنجیر زنی ہم بتاتے ہیں یہی کر کے زنجیر زنی ہم بتاتے ہیں یہی نام شبیر پہ جان دینے کو تیار ہے ہم تازیہ دار ہے ہم شک غم خار ہے ہم تازیہ دار ہے ہم شک غم خار ہے ہم اپنے مولا کی حکومت پہ بھروسہ ہے ہمیں فرش مجلس کی عبادت پہ بھروسہ ہے ہمیں اپنے مولا کی حکومت پہ بھروسہ ہے ہمیں فرش مجلس کی عبادت پہ بھروسہ ہے ہمیں فاطمہ زہرا کے رومال میں جائیں گے ضرور اپنے اشکوں کی طہارت پہ بھروسہ ہے ہمیں جو ہے خاتون جنا جو ہے خاتون جنا وہ ہے شبیر کی ماں وہ ہے شبیر کی ماں اس لیے خلد کے سب سے بڑے حقدار ہیں ہم تازیہ دار ہیں ہم شک غم خار ہیں ہم تازیہ دار ہیں ہم شک غم تازیہ دار ہیں ہم شک غم کسی چوکھٹ پہ یہ سرخم نہیں کرتے ہم لوگ اہمیت اپنی کبھی کم نہیں کرتے ہم لوگ ہم ہیں عباس کے پرچم کو اٹھانے والے آگے آئے تو ذرا آگے آئے تو ذرا غم منائے تو ذرا غم منائے تو ذرا دشمنوں سے بھی گلے ملنے کو تیار ہیں ہم تازیہ ہے ہم شک غم تازیہ شک غم زیر تربت بھی ہے مومن کا بدن خوشبو دے بس ہے خاک شفا کیوں نہ بدن خوشبو دے سر پہ سجدے کے نشان سینے پہ ماتم کے نشان ایک دو پھول نہیں سارا چمن خوشبو دے ہمیں زہرا کی دعا ہمیں زہرا کی دعا پڑھ کے دیکھو تو ذرا پڑھ کے دیکھو تو ذرا کربلا جس کی ہے سرخی وہی اخبار ہے ہم تازیہ شک غم تازیہ شک غم ہم کو پہچان لو مولا کے عزادار ہے ہم یا حسین 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 یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بھیا میں آ گئی ہوں چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں چہلم تیرا منا کے جاؤں گی اب مدینے جاؤں گی اب مدینے چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا شادی بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا شادی جاؤں گی اب مدینے جاؤں گی اب مدینے چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے شاباش دو بہن کو شاباش دو بہن کو بھیا گلے لگا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا شادی بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا جاؤں گی اب مدینے جاؤں گی اب مدینے چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل گئی ہے پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل گئی ہے چلتی ہے یہ ضعیفہ چلتی ہے یہ ضعیفہ بھیا کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا شادی بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا جاؤں گی اب مدینے جاؤں گی اب مدینے چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا سجادے اور باقی دیں گے گواہی میری سجادے اور باقی دیں گے گواہی میری کھائے ہے تازیانے بنتے علی نے پھر بھی کھائے ہے تازیانے بنتے علی نے پھر بھی لے آ شامیوں سے لے آ شامیوں سے وارث تیرا بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا شادی بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا جاؤں گی اب مدینے جاؤں گی اب مدینے چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں دوسرے میں سے سنایا بچا کے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو
کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی بابا کے میں بھی بدلے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے بھیا میں آ نانا کدی جاؤں گی اب مدینے جاؤں گی اب مدینے چہلوں تیرا منا کے بھیا گی امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہا دیا ہے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہا دیا ہے جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہا کیا ہے جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہا کیا ہے روئے گی آج زینب روئے گی آج زینب فرش عزا بٹھا کے بھیا میں آ گئی ہوں رانا تیری بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا جاؤں گی اب مدینے جاؤں گی اب مدینے چہلوں تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نا گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا لو گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا دو اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربات جا دلا دو اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربات جا دلا دو مالک ہو تم تو بھائی مالک ہو تم تو بھائی جاگیر کربلا کی بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے یا حکیمان یا حسن یا حسین مولا حکیمان یا حسین یا حکیمان یا حسن یا حسین مولا حکیمان ساتھ میں یہی نو ساتھ میں پڑھیں مولا حکیمان یا حسن یا حسین حکیمان یا حسن یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو پلی جس کی آبابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حکیمان مولا حکیمان یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آبابن میں جلی کی آبابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حکیمان یا حسن یا حسین مولا حکیمان یا حسین مولا حکیمان یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد ایمان تھا وہ
عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن پیاسے گلے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چنی خیمے جلے چادر چنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا رو کر کے قاسم رو کر کے قاسم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں بیوہ کا تھا جو آسرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آباد میں چلی جس کی آباد میں چلی یہ منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن آپ آواز کرے بے شیر دا آواز کرے بے شیر دا یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا حرملہ کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر چدا پیاسا گلا کیوں کر چدا الرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسین 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 یا عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا ابو فضل عباس یا سیدی یا عباس یا ابو فضل عباس یا سیدی یا عباس یا ابو فضل عباس ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے پیاس ہے پیاس یا حسین 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 یا حسین
واغفر التابعين له ولا ذلك اللهم لم الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم عنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار وجعل الله على عهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام زين العابدين وإمام أحمد الباقر وإمام جعفر الصادق وإمام موسى الكاظم وإمام علي بن الرسول وإمام محمد بن الحكيم وإمام علي المكي وإمام حسن علي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خلق القرآن. السلام عليك يا شهيد القرآن. السلام عليك يا مالك الجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أحمد العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن حسن وموسى بن عقيل وحسين بن سجاد ابن عروة وحبيب بن مزاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا سادتي وموالينا وموالي الجميع ورحمة الله وبركاته. رہے جو اگل برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. سلام ان پہ جو زحمت کسے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.